بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماحول رہا مبارک مہینے کی 22ویں تاریخ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یعنی کچھ دیر کے بعد 22 تاریخیں ہم لوگ مکمل کر لیں گے اور 23ویں تاریخ میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے، وہیں 29 یا 30 دن کے اس مہینے کو ایام معدودات سے تعبیر کیا ہے، یعنی چند دنوں کے یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ 29 اور 30 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے جب چند دن کہا ہے اور ان چند دنوں میں سے 22 دن نکل جائیں تو اب کتنے دن بچ گئے اللہ تعالیٰ کی اس تعبیر سے اندازہ لگائیں۔ یعنی اب چند گھنٹے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چند گھنٹے اس مہینے کے رہ گئے ہیں۔ ان 22 دنوں میں ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے خالص طور پر روزے کے فریضے کو ادا کیا۔ یہ روزے کس قدر مکمل ہمارے اور آپ کے ہوئے ہیں، یا تو روزہ رکھنے والا اس کا اندازہ کر سکتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس عمل سے گزرتے ہوئے لا یعنی بات کرنے تک سے روکا ہے۔ جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرما دیا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی شخص جھگڑا کرنا چاہے تو تم کہہ دو انی امرؤ صائم، میں صوم جیسی مقدس عبادت سے گزر رہا ہوں، اس لیے تمہارا جواب نہیں دے سکتا۔ اب اس ترازو پر ہم اپنے 22 روزوں کو تولیں یا مکمل مہینے کے روزوں کو تولیں اور پھر اندازہ کریں کہ ہمارے روزے کس قدر مکمل ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی دے دی ہے، ترازو دے دیا ہے، شریعت نے بتا دیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو کس قسم کے روزوں کی ضرورت ہے۔ روزہ فرض کر دیا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہ گئے اور بس۔ ان روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح مکمل کرنے کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے اس طرح مکمل کرنا ہے۔ اب 22 دنوں میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، اسے سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی باقی زندگی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، جو یقیناً ہماری اور آپ کی پوری زندگی گناہوں میں لت پت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ فطرت رکھی ہے کہ انسان گناہ کرے، غلطی کرے، خطا کاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤون، بنی آدم یعنی آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، غلطی کی صلاحیت رکھتی ہے، گناہ کی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ فرشتے نہیں ہیں کہ گناہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور اس کی طرف لوٹے، اس گناہ پر شرمندہ ہو اللہ کے سامنے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف کتنی بار لوٹتے ہیں، کتنی توبہ کرتے ہیں، کس قدر مغفرت طلب کرتے ہیں۔
اپنے گناہوں پر کس قدر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرمندہ ہوتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ہماری صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ گنجائش رکھی ہے کہ ہم سے گناہ ہو۔ گناہوں کا سرزد ہونا یہ انسانی کمی ہے، انسانی نقص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم کی ہر اولاد غلطی کر سکتی ہے، لیکن اس غلطی پر باقی نہیں رہنا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، فرمایا لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، اس قدر پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک چٹیل میدان ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، اور نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، اس سے ایک آدمی اونٹ سے گزر رہا ہے، اونٹ پر اس کے زندگی کے سارے سامان موجود ہیں۔ وہ کہیں اترتا ہے، اپنا ٹینٹ ڈالتا ہے اور سامان اپنے اونٹ ہی پر رکھتا ہے، وہ آرام کرنے لگتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کا سارا ساز و سامان کے ساتھ غائب ہو چکا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، وہ حیران و شزدہ رہ جاتا ہے کہ اب اس چٹیل میدان میں صحرا میں میں کیا کروں گا، میرے لیے کیا چارہ ہے، زندگی بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ نا امید ہو کر زندگی سے وہ اپنے آپ کو زمین پر ڈال لیتا ہے کہ اب تو مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہوتی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ پھر اسی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے، اور وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ کہہ دیتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس نے جان بوجھ کر یہ بات نہیں کہی، اس قدر خوش ہوا کہ اس کو اس بات کا احساس باقی نہیں رہ سکا کہ وہ کہنا کیا چاہتا، وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہم انی عبدک وانت ربی، کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ رب العالمین تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس جملے سے بہت خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ، وہ بندہ اس وقت اس طرح خوش ہوا ہے، اس سے زیادہ ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، میں نے پچھلے ہفتے آپ کو شب قدر کی دعا سکھلائی تھی کہ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ معافی مانگے اللہ سے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بندے نے اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنے آپ کو ذلیل کر کے، خار کر کے اپنے رب کے دربار میں لا کر رکھ دیا ہے، وہ حاضر ہو گیا ہے رب کی بارگاہ میں، رب کی چوکھٹ پر اس نے پیشانی ٹیک دی ہے کہ تو نہیں معاف کرے گا تو معاف کرنے والا ہے کون؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ سورہ تحریم کی پڑھی ہے، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ اور خالص توبہ کیا ہے؟ کہ انسان جس غلطی سے توبہ کرنے جا رہا ہے اس غلطی سے رک جائے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس غلطی پر اس کو شرمندگی ہو، کیا مجھ سے یہ کیا ہو گیا، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس غلطی کے نہ کرنے کا پورا عزم کرے کہ آئندہ یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرے رب کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یہ تو بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی معاملہ ہے تو، اور اگر کوئی ایسی غلطی کی ہے جس سے کسی بندے کا دل دکھا ہے، کسی انسان کا دل دکھا ہے، تو اس وقت یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس سے بھی معافی مانگے۔ اور علماء نے اس میں یہ گنجائش نکالی ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس آدمی سے معافی مانگنے یا اس آدمی کے تئیں جو اس نے غلطی کی ہے وہ اس کو بتا دے تو فتنہ اور فساد اور جھگڑا اور اختلاف بڑھ جائے گا،
تو کہا ہے کہ اس کے لیے دعا کرے. یہ گنجائش نکالی ہے علماء نے شارحین حدیث میں. تو یہ شرطیں، اسی کو توبۃ النصوح قرآن نے کہا ہے، خالص توبہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنوں، سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیابی کی منزل تک پہنچ جاؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف لوٹو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں بہترین زندگی دے گا جب تک تمہاری زندگی اس دنیا میں ہے، تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور ہر فضل والے کو اس کے فضل سے نواز دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہ میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے مغفرت مانگو، بڑا بخشنے والا ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، اس کی بخشش کی انتہا نہیں. انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، مغفرت مانگو گے تو آسمان کو موسلادھار بارش بنا کر برسا دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات اگا دے گا، نہریں جاری کر دے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وہ واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے صحیح مسلم کا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث درج کی ہے اپنی صحیح میں کہ ایک انسان چل رہا تھا چٹیل میدان میں کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور بادل کے اس ٹکڑے سے آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ پر جا کر برس جاؤ. وہ انسان حیران و شزر رہ گیا، کبھی اس طرح کا واقعہ دیکھا نہیں تھا اس نے کہ بادل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ فلاں آدمی کے باغ پر جا کر برس جاؤ. وہ اس بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور جہاں بارش ہو رہی تھی جس باغ میں وہاں تک پہنچ گیا. تو دیکھا کہ ایک آدمی اس پانی کو اپنے باغ کے سیراب کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر وہ انتظام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا جس کے باغ پر بادل کو برسنے کا حکم ہو رہا ہے کہ وہاں جا کر برسو. ہم لوگ بارش کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں نا. وہ بھی اللہ کا بندہ تھا، ہم بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں. کیا فرق ہے اس کی بندگی میں اور ہماری بندگی میں؟ یہ سوچنے کی چیز ہے. اور جب یہ توبہ اور استغفار کی بات آتی ہے تو وہ واقعہ بھی مجھے یاد آتا ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ ایک بیکر، ایک روٹی بنانے والا گزر رہا تھا عراق کے کسی شہر میں جہاں امام احمد بن حنبل رہتے تھے. تو دیکھا کہ مسجد کے گیٹ پر ایک انسان کھڑا ہوا ہے اور اسے مسجد والے اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، مسجد کا وقت ختم ہو چکا ہے کہ نہیں مسجد میں باہر کا کوئی آدمی جو اجنبی ہے وہ وقت نہیں گزار سکتا، رات نہیں گزار سکتا. وہ روٹی بنانے والا روٹی بیچ کر آ رہا تھا، اپنے گھر جا رہا تھا. دیکھا کہ ایک مسافر ہے، ایک اجنبی ہے جو پریشان ہے. کہا کہ اچھا ایسا کیجئے کہ آج رات آپ میرے مہمان بن جائیں. اس آدمی کو لے کر چلا گیا. وہ گھر میں گیا اور اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے آٹا گوندھنے لگا اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد بھی کر رہا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھٹیا پر بیٹھا دیا اور وہ اپنا کام کر رہا تھا. انہوں نے پوچھا کہ یہ تم استغفر اللہ کیوں رٹ رہے ہو بھائی؟ اس نان بائی نے، اس بیکر نے کہا کہ اللہ کی قسم جس دن سے میں نے اس کلمے کو اپنا ورد بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے میری ساری ضرورتوں کو پوری کیا ہے. اس روٹی بنانے والے کا ایمان دیکھیے. اور ہم لوگ اپنے ایمان کو، جو ہمارا سماج ہے اس میں سے ہر آدمی ایماندار ہے، تو اس ایمان کو بھی تولیے. کہا کہ جب سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کر دیا ہے. ایک خواہش اور ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کلمے کے ذریعے میری اس خواہش کو بھی پوری کر دے گا. کہا کہ وہ کیا خواہش ہے؟ تو کہا کہ ایک بہت بڑے بزرگ اور امام کا نام
اس شہر میں اور اس علاقے میں بہت زیادہ گونج رہا ہے، احمد بن حنبل نام کا کوئی امام پیدا ہوا ہے جس سے ملاقات کی میری خواہش ہے۔ سوچئے، احمد بن حنبل ان کے سامنے کہا کہ مسجد والے نے جس کو بھگا دیا تھا اور تم جسے گھسیٹ کر لے آئے، پکڑ کر لے آئے، وہ احمد بن حنبل تمہارے سامنے حاضر ہے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی، یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، 70 مرتبہ سے زیادہ۔ وہ شخصیت، وہ ذات، وہ ہستی جو بخشی بخشائی بنائی گئی ہے اس کائنات میں، وہ اللہ تعالیٰ سے 70 بار سے زیادہ دن بھر میں استغفار کرے، ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ اور ایک دوسری حدیث جسے حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو درج کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو، میں دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ 100 بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کے امتی کو کتنی بار کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وبالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں غلطی کرنے والے توبہ کر سکیں، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ رات کی تاریکیوں میں غلطی کرنے والے توبہ کر سکیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک سورج بجائے پورب کے پچھم سے نہ نکلنے لگے۔ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ انسان کی جان کنی کی حالت نہ آ جائے یا سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نہ نکلنے لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو اللہ سے توبہ کرے گا قبل اس کے کہ سورج پچھم سے نکلنے لگ جائے، سورج کے پچھم سے نکلنے سے پہلے پہلے تک جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ایک دوسری روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی حالت میں بندہ نہیں پہنچ جاتا ہے، جب تک مرض الموت میں مبتلا نہیں ہو جاتا ہے، موت کی بیماری میں جب تک وہ گرفتار نہیں ہو جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ذات ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، سب جانتا ہے، اس کے باوجود وہ معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو، جو وہ میرے بندے جو گناہوں میں لت پت ہیں، گناہوں میں صبح و شام گزارتے ہیں، گناہوں میں دن رات گزارتے ہیں، ان سے کہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ توبہ سے متعلق بیان کیا، فرمایا کہ ایک شخص 99 قتل کرتا ہے، 99 قتل مرڈر کرتا ہے، اور وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ
اس کو کسی نے کہ کوئی میری رہنمائی کرنے والا ہے جس کے پاس میں جا کر اپنی اس گناہ کے بارے میں بتاؤں؟ اس نے کہا فلاں جگہ ایک عابد ہے، ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس سے نکلنے کا کچھ راستہ بتائے گا۔ وہاں پہنچا، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ آدمی علم نہیں رکھتا تھا جس کے پاس پہنچا تھا۔ ہمارے دور میں بھی بہت سے علم نہ رکھنے والے بھیس بھوسا بنا لیتے ہیں، جیسا لگے کہ بڑا علامہ، بڑا چوکادری ہے، اسی طرح کر رہا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم 99 قتل کر چکے ہو، تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ لو تب 100 بھی پورا کر لیتا ہوں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اسے بھی اس نے قتل کر دیا۔ جب معافی نہیں ہے تو 99 ہی کیوں، 100 ہو جائے، سنچری پوری ہو جائے۔ پھر اسے پتا چلا کہ فلاں جگہ کوئی عالم ہے، وہاں پہنچا۔ اتفاق یہ ہے کہ اس کے پاس کتاب و سنت کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گنجائش باقی رکھی، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، رو گڑ گڑاؤ، وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا غافر الذنب قابل التوب۔ اس نے توبہ کرنے کے لیے کسی جگہ کا ارادہ کیا کہ وہاں جا کر میں اللہ تعالیٰ سے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، معافی طلب کروں گا۔ وہ جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کی موت ہوئی، اس کی موت آ گئی، اس کا وقت آ گیا موت کا۔ اب رحمت کے فرشتے اور سزاؤں اور عذاب کے فرشتے یہ آپس میں لڑ پڑے۔ کہا کہ اس کی روح کو رحمت والے فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ لے کر جائیں گے، اور عذاب والے فرشتے کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے، ہم لوگ لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو گائیڈ لائن ملا کہ ایسا کرو، یہ جہاں سے آ رہا ہے اس زمین کو ناپو، اور جہاں جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے اس زمین کو ناپ لو۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کا ارادہ بھی اس قدر پسند ہے کہ اگر توبہ والی زمین جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے توبہ کرنے کے لیے وہ قریب ہے تو اس کی توبہ قبول، اور اگر یہ اس کا جہاں سے یہ آ رہا ہے، جہاں اس نے جرم کیا ہے وہ دور ہے تو اس کی توبہ قبول۔ چنانچہ فرشتوں نے وہ زمین ناپی، اور اتفاق یہ تھا، یا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ زمین اس سے قریب کر دی، توبہ والی زمین جہاں کا اس نے ارادہ کیا تھا وہ زمین قریب کر دی، اور اس طرح سے رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ دن رات اللہ رب العالمین اپنا دروازہ کھولے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ہمارا رب ہر رات اس آسمان پر آتا ہے، رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری تہائی میں آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، ینادی هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب علیہ، هل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں نواز دوں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات اس آسمان پر آ کر آواز لگاتا ہے۔ دنیا کا کیا قاعدہ، ہم لوگوں نے کیا قاعدہ بنایا کہ پیاسا کنواں تک جاتا ہے، اور یہاں کیا ہے، کنواں خود پیاسے کے پاس آ رہا ہے لیکن پیاسے کو ہی فکر نہیں، پیاسوں کو ہی فکر نہیں ہے۔ ہم پیاسے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے، ہم پیاسے ہیں اللہ رب العالمین کی مغفرتوں کے، ہم پیاسے ہیں اللہ رب العالمین کی توبہ قبول کیے جانے کی۔ اس لیے ہمیں اپنے رب سے لو لگانا ہوگا، اور اپنے رب سے توبہ اور استغفار ہمیشہ کرتے رہنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کے جو چند ایام بچ گئے ہیں، چند دنوں رات بچ گئے ہیں، مشکل سے 7-8 راتیں اور 7-8 دن بچے، ان 7-8 راتوں اور 7-8 دنوں کی قدر کیجیے، قدر کیجیے، اسے عید کی تیاریوں میں نہ گزاریے۔ عید تو آئے گی چلی جائے گی، عید تک کے لیے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی؟ کوئی کم سے کم عمر والا کوئی گارنٹی دے دے؟ تو جس چیز کی گارنٹی نہیں اس کی تیاری، اور جس کی گارنٹی ہے کہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے، ہمیں اپنے توبہ کرنے والوں اور استغفار کرنے والے بندوں میں سے بنا لے۔